السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ فعن عبد الله بن زيد بن عاصم رضي الله تعالى عنه في صفة الوضوء قال ومسح رسول الله صلى الله عليه وسلم برأسه ومسح رسول الله صلى الله عليه وسلم برأسه فأقبل بيديه وأدبر متفق عليه، وفي اللفظ لهما بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه۔ بلوغ المرام من ادلة الاحکام کی حدیث نمبر 32 ابھی آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے۔ حدیث کے راوی عبداللہ بن زید بن عاصم رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، مشہور صحابی ہیں، انصاری ہیں، یعنی مدینہ کے ہیں۔ جنگ بدر میں انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شرکت کی ہے، اور اسی طریقے سے جنگ یمامہ جو مسلمہ کذاب نبوت کا دعویٰ کیا تھا، اس کو قتل کرنے کے لیے، اسے لڑنے کے لیے جو لڑائی لڑی گئی تھی، اس جنگ یمامہ میں بھی عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ شریک تھے۔ معرکہ حرہ سن 63 ہجری میں آپ شہید ہوئے۔ عبداللہ بن زید بن عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلے میں بہت ساری تفصیلات نہیں ملتی ہے، البتہ وضو کے سلسلے میں ان کی روایت کافی مشہور ہے، اور خاص طور سے مسح کے سلسلے میں۔ عن عبد الله بن زید بن عاصم رضی اللہ تعالی عنہ فی صفت الوضوء قال، حضرت عبداللہ بن زید بن عاصم رضی اللہ تعالی عنہ وضو کے سلسلے میں کہتے ہیں، یا وضو کے متعلق روایت بیان کرتے ہیں۔ دیکھیے، جہاں پہ حافظ ابن حجر العسقلانی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب میں ان کی ایک خاص اصطلاح ہے کہ وہ لمبی روایتوں کو، بڑی روایتوں کو حذف کر دیتے ہیں، مختصر اس کو جو محل شاہد ہے یا جو مسئلہ ذکر کرنا ہے، صرف اسی حدیث کو باب میں ذکر کرتے ہیں، بقیہ طویل روایتوں کو کاٹ دیتے ہیں، حذف کر دیتے ہیں، نکال دیتے ہیں۔ اس لیے ان کی ایک خاص اصطلاح آپ دیکھیں گے کہ فی صفت الوضو، یہ لفظ استعمال کیا ہے وضو کی صفت کے متعلق، وضو کے بنانے کے متعلق، وضو کے طریقے کے متعلق یہ کہا ہے، یہ روایت بیان کی ہے۔ یعنی بقیہ اور جو لمبی روایت ہے، پوری روایت کو ذکر نہیں کیا ہے، بس جو محل شاہد ہے، جو موضوع بحث ہے، یا جو مسئلہ بیان کرنا ہے، بس اسی نقطے کو، حدیث کے اسی ٹکڑے کو بیان کر دیتے ہیں۔ اسی لیے آپ دیکھیں، اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ یہ روایت ایسی گزر چکی ہے کہ قال فی صفت الوضوء، قال فی مسئلۃ کذا، فلاں مسئلے میں، فلاں معاملے میں۔ تو یہاں پر حافظ ابن حجر العسقلانی رحمہ اللہ کہتے ہیں فی صفت الوضوء، وضو کے متعلق، وضو کے مسئلے میں، یہ وضو بنانے کے باب میں عبداللہ بن زید بن عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ وَمَسْحَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بِرَأْسِهِ فَأَقْبَلَ بِيَدَيْهِ وَأَدْبَرَ۔ مسح مانے مسح کرنا، یعنی وضو میں جو مسح کیا جاتا ہے معروف ہے۔ وَمَسْحَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بِرَأْسِهِ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر کا مسح کیا، رأس مانے سر، اپنے سر کا مسح کیا۔ یہاں پر سر کا لفظ استعمال کیا ہے، تو سر کا مطلب یہ ہوتا ہے مکمل سر، یعنی جہاں سے پیشانی کا بال جہاں شروع ہوتا ہے، وہاں سے لے کر کے سر کے نچلے حصے تک، یعنی جہاں بال ختم ہو رہا ہے، یعنی جہاں بال اگا ہے یہ سر کا حصہ ہے۔ پیشانی کے بال سے لے کر کے پیچھے تک، یعنی جہاں بال گردن تک رہتا ہے،
وہاں تک مسح کرنا ہے۔ اسی چیز کو کس طرح بیان کیا ہے حدیث کے الفاظ پر دیکھیں، غور کریں۔ فَأَقْبَلَ بِيَدَيْهِ وَأَدْبَرَ، اپنے سر کا مسح آپ نے کیسے کیا، کیا انداز تھا، کیا طریقہ تھا؟ کہتے ہیں فَأَقْبَلَ بِيَدَيْهِ، اپنے دونوں ہاتھوں کو سامنے لائے، یعنی مسح کیسے کر رہے ہیں شروعات دیکھیے۔ کہتے ہیں فَأَقْبَلَ، اقبل یقبل، اقبال مانے آگے کرنا، متوجہ ہونا، اپنے دونوں ہاتھوں کو آگے لائے، آگے کی طرف، سامنے کی طرف لے گئے۔ وَأَدْبَرَ، ادبر مانے پیچھے لانا، ادبر مانے پیچھے۔ اقبل، فاقبل بیدیہ، اپنے دونوں ہاتھوں کو آگے لائے، سر کے سامنے لائے۔ وَأَدْبَرَ، اور پھر پیچھے سے آگے لائے۔ وَأَدْبَرَ، اور پیچھے سے سامنے لائے، یعنی سر کا مسح کیسے کیا، پیشانی کے بال سے شروع کیا اور اس کو پیچھے لے گئے، پھر اس کے بعد اسی پیچھے جو لے گئے تھے اسی ہاتھ کو سامنے لائے، یعنی جہاں سے شروع کیے تھے۔ فَأَقْبَلَ بِيَدَيْهِ، آپ نے اپنے دونوں ہاتھوں کو سامنے کی طرف، آگے کی طرف لے گئے۔ وَأَدْبَرَ، اور پیچھے سے سامنے کی طرف لے آئے، پیچھے سے سامنے کی طرف لے کر، یعنی پیچھے سے آگے لے کر کے آئے پیشانی کے بال تک۔ متفقون علیہ، بخاری و مسلم کی یہ روایت ہے۔ وفی لفظ لہما، بخاری اور مسلم کی ہی روایت میں یہ لفظ موجود ہے۔ کہتے ہیں وفی لفظ، اور ایک لفظ میں ہے لہما، جو بخاری و مسلم ہی کی روایت میں ہے، یعنی بخاری اور مسلم کی ایک دوسری روایت میں جو لفظ استعمال ہوا ہے اس میں یہ لفظ ہے، وہ بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه۔ بدأ مانے شروع کرنا، بدأ مانے شروع کرنا، مقدم، بمقدم، مقدم مانے آگے، مقدم مانے سامنے آگے، رأس مانے سر، حتی ذهب بهما، ذهب بهما مانے لے جانا، ذهب بهما لے جانا، الى قفاہ، قفا مانے سر کے آخری حصے کو کہتے ہیں، قفا، جو قفا عربی لفظ ہے، سر کے آخری حصے کو، یعنی جو گردن کے پیچھے، گردن کے پیچھے حصے کی طرف جو ملی ہوتی ہے، جو حصہ ملا ہوتا ہے اس کو قفا کہتے ہیں، سر کے پیچھے۔ ثم ردہما، رد مانے واپس کرنا، رد مانے واپس کرنا، لوٹانا۔ حتی رجع الی المکان، حتی مانے یہاں تک، رجع مانے لوٹانا، الی المکان، مکان مانے مکان، جگہ، الذی بدأ من، الذی مانے جو، بدأ مانے شروع کیا، منہ مانے اس سے۔ اب حدیث کا ترجمہ دیکھیے۔ وفی لفظ لہما، بخاری اور مسلم کی ہی روایت میں یہ لفظ موجود ہے، بدأ بمقدم رأسہ، کہ آپ نے سر کا مسح کیسے شروع کیا؟ کہتے بمقدم رأسہ، اپنے سر کے اگلے حصے سے، اپنے سر کے سامنے سے، سر کے شروع سے، یعنی جہاں سے یہ پیشانی کا بال ہے یہاں سے آپ نے سر کا مسح شروع کیا۔ حتی ذهب بہما، یہاں تک کہ ان دونوں ہاتھوں کو لے گئے، حتی ذهب بہما، یہاں تک کہ ان دونوں ہاتھوں کو لے گئے، کہاں لے گئے؟ الی قفاہ، اپنے سر کے پچھلے حصے تک، الی قفاہ، اپنے سر کے پچھلے حصے تک، یعنی گردن کے نیچے۔ ثم ردہما، پھر ان دونوں ہاتھ کو واپس لائے، ثم مانے پھر، ثم ردہما، پھر ان دونوں ہاتھوں کو واپس لائے، کہاں واپس لائے؟ کہتے حتی رجع الی المکان، یہاں تک کہ ان دونوں کو، حتی رجع، یہاں تک کہ لوٹے، الی المکان الذی بدأ من، اس جگہ پر جہاں سے شروع کیا تھا، حتی رجع الی المکان، یہاں تک کہ اس جگہ تک پہنچے، واپس ہوئے، الذی بدأ من، جہاں سے سر کا مسح شروع کیا تھا، یعنی گردن کے پاس سے، سر کے نچلے حصے سے واپس لائیں گے اپنے دونوں ہاتھوں کو مسح میں، کہاں لائیں گے؟ پیشانی تک، جہاں سے شروع کیا تھا، وہاں پہ مسح ختم ہو جائے گا۔
وہاں پہ سر کا مسح کیا ہو گیا؟ مکمل ہو گیا۔ حدیث کا ترجمہ دیکھیے، حضرت عبداللہ بن زید بن عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں فی صفۃ الوضو، وضو کی سلسلے میں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے سر کا مسح کیا تھا، تو کہتے ہیں قال ومسح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم براسه، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے اپنے سر کا مسح کیا، فاقبل بیدی، اپنے دونوں ہاتھوں کو آگے آگے کی طرف لائے اور پھر اس کو پیچھے لے گئے، وادبر، اور پھر اپنے دونوں ہاتھ کو پیچھے سے آگے کی طرف لائے۔ متفق علیہ، بخاری مسلم کی روایت ہے۔ وفی لفظ اللہما، اور ایک روایت میں یہ لفظ موجود ہے بدأ بمقدم رأسی، کہ آپ اپنے سر کے شروع سے سر کا مسح کیا، یعنی سر کا مسح کہاں سے شروع کیا؟ اپنے سامنے سے، یعنی پیشانی کے بال سے، حتی ذهب بہما، یہاں تک کہ ان دونوں ہاتھوں کو لے گئے، الی قفا، سر کے نچلے حصے تک، ثم ردہما، پھر ان دونوں ہاتھ کو واپس لائے، کہاں تک واپس لائے؟ کہتے ہیں حتی رجع، یہاں تک کہ لوٹ گئے، الی المکان الذی بدا من، اس جگہ پر جہاں سے مسح کرنا شروع کیا تھا، جہاں سے مسح کرنا شروع کیا تھا، نہیں پیشانی تک۔ اس حدیث میں جو سب سے اہم بات بتلائی گئی ہے وہ یہ کہ سر کا مسح مکمل کرنا چاہیے، یعنی پیشانی کے بال سے سر کے آخری حصے تک، یعنی جہاں بال مکمل ختم ہوتا ہے وہاں تک، یعنی گردن کے پیچھے حصے تک، گردن کے پیچھے حصے کا جو جگہ ہے وہاں تک سر کا مسح کرنا چاہیے۔ حدیث سے جو بات معلوم ہوئی، مستفاد میں لکھیں فوائد میں، نمبر 1، وضو میں سر کا مکمل مسح کرنا چاہیے، وضو میں سر کا مکمل مسح کرنا چاہیے۔ اب مکمل مسح کرنے کا مطلب کیا ہے؟ سر کا مسح پیشانی کے بال سے شروع ہوتا ہے اور سر کے پچھلے حصے تک مسح کیا جاتا ہے، سر کے پچھلے حصے تک مسح کیا جاتا ہے، جیسا کہ ابھی حدیث میں بھی آیا ہے کہ پیشانی کے بال سے آپ نے شروع کیا اور پیچھے تک لے گئے، پھر پیچھے سے سامنے کی طرف لے کر کے آئے، یہ کیا ہوا؟ مکمل مسح ہوا، یہ سنت کے مطابق مسح ہے۔ احناف میں، حنفیہ کے نزدیک یہ ہے کہ اگر سر کے چوتھائی حصے کا مسح کر لیتا ہے، سر کے چوتھائی حصے کا، یعنی سر کو 4 حصوں میں تقسیم کر دیا جائے، ایک حصے تک اگر وہ سر کا مسح کر لیتا ہے تو کہتے ہیں مسح ہو جائے گا، لیکن یہ مسح نہیں ہوگا۔ احناف کے یہاں یہ ہے کہ اگر کوئی ربع الراس، یعنی سر کا چوتھا حصہ، سر کا چوتھا حصہ مسح کر لیتا ہے تو وہ مسح مکمل ہو جاتا ہے ان کے نزدیک، لیکن اصل یہ ہے، سنت یہ ہے کہ سر مسح کب مکمل ہوتا ہے؟ جب آدمی اپنے پیشانی کے بال سے لے کر کے پیچھے اور پیچھے سے لے کر کے آگے تک اپنے دونوں ہاتھوں کو گھماتا ہے، مسح کرتا ہے، تب یہ مسح مکمل ہوتا ہے۔ جی، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ایسے ہی ثابت ہے۔ تو پہلی بات جو معلوم ہوئی ہے کہ وضو میں سر کا مکمل مسح کرنا چاہیے، سر کا مسح پیشانی کے بال سے سر کے نچلے حصے تک مکمل ہوتا ہے یا پورا ہوتا ہے۔ دوسری بات جو معلوم ہوئی وہ یہ کہ دونوں ہاتھ سے سر کا مسح ہوگا، دونوں ہاتھ سے سر کا مسح ہوگا، ایسا نہیں کہ صرف وہ مسح کرنے کا مطلب کیا ہے صرف انگلی سے یا ہاتھ سے ٹچ کر لیں، نہیں، سر کے مسح کے لیے دونوں ہاتھ اس میں لگنا ہے، دونوں ہاتھ سے سر کا مسح کیا جائے گا۔ جی، اسی طریقے سے تیسری جو بات معلوم ہوئی وہ یہ، گردن کا مسح نہیں ہے، گردن کا مسح سنت سے ثابت نہیں ہے، گردن کا مسح کرنا سنت سے ثابت نہیں ہے۔ دیکھیے آپ نے کہاں سے مسح کیا؟ پیشانی کے بال سے سر کے نچلے حصے تک لے گئے، پھر وہاں سے لے کر کے پیچھے کی طرف لائے، یہ نہیں ذکر کہ سر کے مسح کے بعد، سر کے مسح کے بعد آپ نے گردن کا مسح کیا ہو، صحابی نے یا راوی نے کہیں بیان نہیں کیا ہے۔ علی کل حال حدیث کا خلاصہ یہ ہے کہ وضو کے اندر مسح میں سر کا مسح کرنا چاہیے اور سر کا مکمل مسح کرنا چاہیے، جیسا کہ حدیث میں ذکر کیا گیا پیشانی کے بال سے سر کے نچلے حصے تک، جہاں بال اگتا ہے، جہاں تک بال اگتا ہے وہاں تک سر کا مسح کرنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور سنت کی روشنی میں نیک کی اور عبادت کو انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔